بحریہ ٹاؤن میں ایکچولی ہو کیا رہا ہے؟ جب ریزیڈنٹس کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہم نے کی تو اندازہ ہوا کہ یہ معاملات پچھلے 20 سال سے تقریباً لنگر آن ہو رہے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کا نام لینا بھی میڈیا پہ کسی زمانے میں تو بہت بڑا ایشو تھا، ٹیبو جو ہے وہ آپ جیسے لوگ ختم کر رہے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن میں بجلی کتنے کی بکے گی یہ فیصلہ بحریہ ٹاؤن کرتا ہے؟ یہ فیصلہ بحریہ ٹاؤن کرتا ہے۔ پر یونٹ کی جو کاسٹ ہے تقریباً 1200 روپے پہ گئی ہے۔ یہ پی ٹی وی فیس 60 روپے لیتے ہیں۔ سیکیورٹی کی کمپنی ہے جس کو بحریہ نے ہائر کیا ہوا ہے۔ بحریہ ان کو پیسے دیتی ہے ہماری سیکیورٹی کے لیے، اور وہ ہمیں انسیکیور کرنے کے لیے بحریہ کی ہر بات مانتے ہیں۔ لوگوں کو یرغمال بنا لیا ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نے۔ ملک ریاض صاحب کا رابطہ ہوا آپ سے؟ ملک ریاض صاحب کا مجھ سے رابطہ کتنی ہوا دیر کے بعد؟ 2 دن کے بعد انہوں نے فون کیا۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ انہوں نے ایک تو یہ کہ مجھ سے معذرت کی۔ ملک ریاض صاحب نے آپ سے معذرت؟ ہاں، انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب میں معافی چاہنا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ عام طور پہ ہمارے چینل کے اوپر جو پوڈ کاسٹ آپ دیکھتے ہیں اس کا تعلق سیاست کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آج ہم نے تھوڑی سی تبدیلی کی ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ آئی ہوپ کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو، میں پہلے سے ایک ڈسکلیمر دے دوں اس بات کا۔ اس کا تعلق ہے جناب ایک بہت بڑے جو ایک کمپنی ہے، اور جن کے میرے خیال میں بہت مشہور نام ہے، شاید مجھے اتنے انٹروڈکشن دینے کی ضرورت بھی نہ ہو، اور وہ ہے بحریہ ٹاؤن۔ بحریہ ٹاؤن آپ جانتے ہیں، ملک ریاض صاحب آپ ان کو بھی جانتے ہیں، میرے خیال میں ان کا بھی مجھے انٹروڈکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ لاہور میں بھی ہے، راولپنڈی اسلام آباد میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، اور بہت بڑی ایک اینٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن عام طور پہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر یہ ہمیشہ صحافیوں کے اوپر یا میڈیا پہ یہ الزام لگتا ہے کہ جناب بحریہ ٹاؤن سے ریلیٹڈ خبریں جو ہے وہ نہیں دی جاتی، اگر وہاں پہ کچھ غلط بھی ہوا ہے تو نہیں دی جاتی، یا اس کو کور اپ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے الزامات میڈیا کے اوپر لگتے ہیں۔ پچھلے دنوں میری نظر سے ایک ویڈیو گزری، اور وہ ویڈیو ایک صاحب کی تھی جن کے گھر کے باہر جو ہے وہاں پہ زمین کھود دی گئی۔ اچھا، میں آئی واز ویری سرپرائز کہ یہ بحریہ ٹاؤن میں یہ کیوں ہوا ہے۔ تو تھوڑا سا جب ہم نے ڈگنگ کی تو پتہ لگا کہ وہاں پہ بیسکلی ایک آرگنائزیشن ہے بریس کے نام سے۔ یہ بریس بیسکلی وہاں کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان میں سے چند ریزیڈنٹس نے مل کے یہ آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے، جو کہ بیٹھ کے وہاں کے ریزیڈنٹس کے جو حقوق ہیں یا ان کے لیے جو ایشوز ہیں ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ان سے رابطہ کیا جائے اور ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیا جائے کہ آخر چکر کیا ہے، آپ کے گھر کے باہر جو ہے یہ کھدائیاں کیوں ہو گئی وہاں پہ، یا کس نے کر دی، یا بحریہ ٹاؤن میں ایکچولی ہو کیا رہا ہے۔ تو وی گاٹ ان ٹچ ود بیسکلی بریس راولپنڈی اسلام آباد کے جو پریزیڈنٹ ہیں، ہمارے ساتھ طاہر باجوہ صاحب آج موجود ہیں، ہم نے ان کو دعوت دی ہے۔ ہی از کم آل دا وے فرام اسلام آباد ٹو ٹاک ٹو اس۔ طاہر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، بڑی دور سے آپ سفر کر کے آئے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کے اندر انرجی ہے بات کرنے کی۔ سر پہلے تو بہت شکریہ، اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ سارا جو ایپیسوڈ ہے پچھلے 2-3-4 سال کے اندر جو ہوتا رہا، ویسے میں بحریہ میں پچھلے 2 سال سے تقریباً موجود ہوں، لیکن گھر ہمارا جو ہے وہ 2012 سے ہے۔ اب میں ذرا شروع سے لے کے چلتے ہیں، کیونکہ میں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے اس سے پہلے ان سے کوئی گفتگو نہیں کی ہوئی، مجھے پتہ ہی نہیں ان کے کیس کیا ہے، تاکہ میں چاہ رہا تھا کہ جو بھی اپنا کیس پریزنٹ کرنا ہے وہ آپ خود کریں، اپنا کیس جو ہے وہ خود بتائیے گا معاملہ۔ آپ فرما رہے ہیں اب 2 سال سے بحریہ کے اندر آپ کا گھر ہے، لیکن پلاٹ وغیرہ 2012 سے پراپرٹی آپ کے پاس ہے؟ گھر جو ہے وہ 2012 سے ہے، لیکن میں وہاں موجود نہیں تھا۔ آپ 2 سال سے؟ جی، میں تقریباً 2 سال۔ اچھا، تو کیا ہوا ہے بحریہ ٹاؤن؟ اور ابھی ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ راولپنڈی اسلام آباد، وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ لاہور، وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کراچی، راولپنڈی اسلام آباد۔ کیا ایشوز ہیں وہاں پہ بحریہ کے اندر؟ اچھا، ایشوز منصور بھائی یہ ہیں کہ جب میں آیا ہوں تو انیشلی تو مجھے اندازہ نہیں تھا، لیکن جب ریزیڈنٹس کے ساتھ تھوڑا سا ایک کنیکٹیویٹی ہم نے کی تو اندازہ ہوا کہ یہ معاملات پچھلے 20 سال سے تقریباً لنگر آن ہو رہے ہیں، اور یہ انڈر دا رگ جس طرح سے نارملی چیزیں دے دی جاتی ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں ان کے پاس ذرائع موجود ہیں، وہ ایون بحریہ ٹاؤن کا آپ کے سامنے ہے کہ نام لینا بھی میڈیا پہ کسی زمانے میں تو بہت بڑا ایشو تھا۔ اب یہ ٹیبو جو ہے وہ آپ جیسے لوگ ختم کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اب جو بریس میں جو عہدیداران ہیں میرے سمیت، میرے ساتھ تو یہ ہوا، یہ میرا خیال ہے 11 تاریخ کی بات۔ آپ کے ساتھ ہوا کیا پہلے یہ تو بتائیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوا کیا۔ ہاں، ہوا سر یہ ہے کہ ہم نے جو الیکٹریسٹی کے بلز ہیں اس مہینے جو بلز الیکٹریسٹی کے جو بلز، اچھا، اس پہ ہم نے ایک احتجاج کی کال دی تھی، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ جو الیکٹریسٹی کے بلز ہیں وہ نیپرا نے اس کے بارے میں ایک آلریڈی آرڈر دیا ہوا ہے، تقریباً 2 سال سے وہ آرڈر پینڈنگ ہے، امپلیمنٹیشن کا انتظار کر رہا ہے، 2023 کا ہے سال سے، جس میں نیپرا نے کہا تھا کہ جو بلنگ ہے وہ آئی ایس کو کرے گا،
بحریہ ٹاؤن کی. اچھا اس سے پہلے 2016 آنورڈز جو ہے وہ ایک لیگل بیٹل چلتی رہی ہے جس میں بحریہ ٹاؤن کے جو رہائشی ہیں, جو تاجران ہیں, ان کا مطالبہ یہ تھا کہ بحریہ ٹاؤن کی جو بلنگ ہے وہ آئی ایس کو کے پاس ہو. اچھا وہ آئی ایس کو کے پاس کیوں ہو؟ اس لیے ہو کیونکہ بحریہ ٹاؤن فرام ڈے ون بلنگ اپنی کرتا ہے, ریٹ اپنا چارج کرتا ہے, ٹیکسز اپنے کیلکولیٹ کرتا ہے اور کسی کو بات نہیں کرنے دیتا اس کے اوپر. ایک منٹ لیٹ می گیٹ دس کلیئر. بحریہ ٹاؤن میں بجلی کتنے کی بکے گی یہ فیصلہ بحریہ ٹاؤن کرتا ہے؟ یہ فیصلہ بحریہ ٹاؤن کرتا ہے اور ہسٹوریکلی یہی ہوتا ہے. اچھا اور ہائی کورٹ تک میں نہیں, لیکن وہ شاید اس بنیاد پہ بھی کرتا ہو نا کہ پورے پاکستان میں دیگر سوسائٹیز کے اندر بھی شاید اسی طرح ہوتا ہو کہ دیگر سوسائٹیز بھی خود چارج کرتی ہیں. ناٹ ون, میں کسی ایک کو بھی نہیں جانتا بحریہ ٹاؤن کے علاوہ کہ جو اپنی بلنگ کرتے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو یہ بحریہ ٹاؤن خود چارج کرتا ہے. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کیس چلتا ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جی اب آئس کو یعنی کہ اسلام آباد الیکٹرک کمپنی جو بیسکلی ہینڈل جو پورے اسلام آباد کو ویسے بجلی دیتی ہے وہ اس کے ریٹس چارج کرے گی. جی یہ انفیکٹ ہوا یہ ہے کہ ان کو ایک لائسنس جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کا 2010-11 کے اندر ملا تھا جس میں اس کو ڈسٹریبیوشن کمپنی ہی ایک طرح سے کہہ دیا گیا کہ جی بحریہ ٹاؤن خود ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہے. اچھا انہوں نے جو ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہے وہ لوگوں کے پیسوں سے انہوں نے انسٹال کیا تھا. اچھا اور وہاں سے لائسنس جب انہوں نے لیا تو 4-5 سال اس لائسنس کے تحت یہ آپریٹ کرتے رہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں بھی وائلیشنز ہوئیں اور وائلیشنز کورٹ تک گئیں لیکن آج تک وہ پینڈنگ ہے تو اس پہ میں بات نہیں کرتا. اوکے. لیکن اب ہمارے ساتھ جو ریسنٹلی ہوا وہ یہ ہوا کہ ان کا جو لائسنس تھا وہ اسی لیگل بیٹل کے درمیان میں کینسل کر دیا نیپرا نے. اس کی کہانی لمبی ہے, اس میں نہیں جاتے. لیکن پچھلے تقریباً 4 سال سے, یہ 2020 کی میرا خیال بات ہے جب ان کا لائسنس کینسل ہوا ہے, اس کے بعد سے 4 سال سے وداؤٹ اینی لائسنس وداؤٹ اینی لیگل اتھارٹی بحریہ ٹاؤن بلنگ کر رہا ہے. اور اس کے بعد کی یہ رولنگ ہے نیپرا کی کہ آپ نے بلنگ آئی ایس کو دے دینی ہے. خیر نیپرا نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آئی ایس کو ٹیک اوور کر لے, لیکن آئی ایس کو نے بھی ٹیک اوور کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جی یہ بڑا آبسلیٹ ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے جو بحریہ نے بچھایا ہوا ہے. اور اس کے اندر کی جو کہانی ہے وہ یہ جو سارے الزامات لگا رہے ہیں اس کی ڈاکیومنٹیشن ہے؟ ایوری تھنگ جو میں کہوں گا اس کا ڈاکیومنٹ میں پرووائڈ کروں گا اور میری بات کے ساتھ ساتھ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ادر ڈیفیمیشن لا جو ہے وہ پاس ہو چکا ہے اور اگر آپ کوئی ایسی بات کریں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی ایسی بات کریں گے آپ بہت مشکل میں پھنس سکتے ہیں. اچھا نہیں میں کوئی بھی ایسی بات, اور یہ اگر یہاں پہ کچھ ہوا نا تو 30 لاکھ آپ دیں گے, میں نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو پہلے. اچھا نہیں میں تو انفیکٹ جو بھی کوٹ کر رہا ہوں نا سر, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ یا پیمرا سے اور پیمرا کہہ رہا ہوں نیپرا سے یا آئی ایس کو سے یا کورٹ سے ریلیٹ کرتی ہیں اور یہ ججمنٹس ہیں موجود ہیں. اوکے, آپ نے بجلی کے اس کے اوپر احتجاج کیا, آپ احتجاج کس بات؟ اچھا آپ احتجاج کی بات سن لیں کہ یہ جو بل تو پہلے بھی ہمارا آپ دیکھیں کہ پینڈنگ ہے کہ 2020 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک کہہ لیں کہ ایک کنسیشن دی تھی پورے پاکستان کے لوگوں کو, جس میں لازمی بات ہے کہ بحریہ ٹاؤن بھی شامل ہے, پاکستان کے اندر ہے, جس میں کہا گیا تھا کہ آپ ایک خاص ریٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے 9 پوائنٹ سمتھنگ یا 11 پوائنٹ سمتھنگ تھا, یہ آپ چارج کریں گے. لیکن ہمارے پاس وہ چارج نہ ہوا. بعد میں ہمارے لوگ جو ہیں, آپ کے پاس کیا چارج ہوا؟ ہمارے پاس جو چارج پہلے سے ہو رہا تھا وہی چارج ہوتا رہا. وہ کیا تھا؟ وہ کچھ زیادہ تھا, اس وقت میں موجود نہیں تھا. اچھا, آپ ایگزیکٹ میں اماؤنٹ پہ نہیں جاتا, لیکن جو بھی تھا وہ چارج ہوتا رہا. ٹھیک. بعد میں جب وہ کورٹ میں لیکن آپ کا فائدہ بھی تو تھا نا, آپ کے یہاں لائٹ نہیں جاتی تھی بحریہ میں. ہاں ہمارے ہاں لائٹ نہیں جاتی تھی, یہ بالکل فائدہ موجود تھا. اس پہ آتے ہیں. ٹھیک. اچھا وہ جب کورٹ کے اندر میٹر چلا گیا, نیپرا کے پاس انفیکٹ چلا گیا, تو نیپرا نے ایک فیصلے کے تحت جو فیصلہ جو ہے میں دوں گا آپ چلائیے گا ضرور, جس کے تحت کہا کہ یہ 4 روپے آپ نے اضافی بحریہ ٹاؤن کے لوگوں کو چارج کیے, یہ پیسے ان کو واپس کر دیں. یہ نیپرا نے کہا. ٹھیک ہے. اور وہ پیسے آج تک جو ہے وہ بحریہ نے ہمیں واپس نہیں, ریزیڈنٹس کو واپس نہیں ملے. نہ صرف واپس نہیں کیے بلکہ بحریہ نے اس کے بعد سے جو چارج ہے وہ یونیلیٹرلی خود ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, کیونکہ دیکھیں اب ان کے پاس کوئی اتھارٹی تو ہے نہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر لیٹ سے کہ آپ لائسنسی ہیں تب بھی, اگر لائسنسی نہیں ہیں تب بھی, اگر آپ ڈسٹریبیوشن کے کسی بھی بزنس کے اندر ہے تو نیپرا کی جو ریگولیشن ہے وہ آپ کو ڈکٹیٹ کرے گی. ٹھیک. وہ مانتے ہی نہیں ہیں. نیپرا میں 4 آرڈرز دکھاؤں گا آپ کو کہ جو نیپرا نے ان کو دیے ہوئے ہیں اور آج تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئے. اب اس مہینے کے بل میں بڑی عجیب بات ہوئی ہے. میں کچھ بلز جو ہے وہ ریفرنس کے لیے لے کے آیا ہوں, میں چاہوں گا کہ آپ ضرور دکھائیے گا کہ لوگوں کو پر یونٹ کی جو کاسٹ ہے اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو تقریباً
60-70 रुपये से स्टार्ट हुई और तकरीबन 1200 रुपये पे गई है. सम पीपल दे हैव गॉट अ बिल कि 1200 रुपये पर यूनिट इन टोटलिटी टैक्सेस समेत. चलें टैक्सेस को माइनस कर देंगे आप तो चलें 1000 रुपया यूनिट. आई मीन कैन यू बिलीव दिस? नहीं 1000 रुपये किस तरह हो सकता है? ये मैं आपको बिल दूंगा. 990 का बिल तो मैं साथ लेके आया हूँ. अच्छा 990 रुपये का पर यूनिट का बिल जो है वो आप लोगों को देते हैं. 1200 रुपये वाला भी है और फिर ये कहते हैं कि जी कोई गलती नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे ही खामखा में लोग शोर कर. माजी के चार्जेस होंगे ना? नहीं, वो माजी के चार्जेस भी नहीं है. एरियर्स होंगे आपके. एरियर्स जो है वो आप कैलकुलेट कीजिएगा, वो बिल दिखाइएगा लोग ताकि कैलकुलेट करें कि उसमें एरियर्स कितने हैं. हाँ. अगर एरियर्स हैं तो कैलकुलेट तो हर आदमी कर सकता है. लेकिन आप कह रहे हैं कि एवरेज कितना 60 रुपये का? 60 फरमा एवरेज अगर सारे बहरिया टाउन में जो बिलिंग हुई है उसके आप एवरेज निकालेंगे तो 130 से 150 रुपये जो है वो पर यूनिट चार्ज हुआ. नहीं, आप अब ये कमर्शियल की बात करें, रेजिडेंशियल की बात करें? कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, कोई अब डिस्टिंक्शन रही नहीं है. अच्छा, बस उनकी मर्जी है. इवन आप देखेंगे कि जो टैक्सेस यानी कि डिक्लेयर टैक्स है कि भाई इसकी ये रेशो से ये कैलकुलेट होगा, वो अगर मैं बहरिया टाउन का बिल दूंगा आप उसमें कैलकुलेट करेंगे. पीटीवी की फ़ी आप देखेंगे बाकी 35 रुपये होगी, उनकी ज़्यादा होगी. ये किस तरह हो सकता है? 35 रुपये पूरे पाकिस्तान में है जी, तो वो ले रहे हैं. अच्छा, और वो कह रहे हैं जी बस टीवी लाइसेंस फीस जो है. जी जी. अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसके बाद आप लोगों ने सोलर का क्या इशू है? एक सोलर का भी मसला चल रहा है कि वो सोलर का भी इशू है सर. वो क्या? सोलर का ये इशू है कि सोलर की जो यूनिट्स एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे पास तकरीबन 6000 के करीब सोलर के यूज़र्स हैं हमारे पास. अच्छा, अब वो इस्लामाबाद के अंदर सर? नहीं, हमारे बहरिया टाउन के अंदर. 128 बहरिया टाउन इस्लामाबाद? बहरिया टाउन रावलपिंडी इस्लामाबाद. रावलपिंडी इस्लामाबाद, क्योंकि इनक्लेव भी है हमारे पास. ठीक है. अच्छा, अब ये जो 6000 के करीब यूज़र्स हैं, इनके 30% जो एक्सपोर्ट के यूनिट्स हैं ये बहरिया टाउन ये जनवरी से जो है वो डिडक्ट कर रहा था. अच्छा. दरमियान में सिर्फ 2 महीने नेपरा ने इनको कहा कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये क्यों कर रहे हैं, और उनको रोका, जिसके ऊपर इन्होंने कहा जी चले हम 2 महीने नहीं करेंगे. दूसरे ही महीने उन्होंने दोबारा स्टार्ट कर दिया. अब इनका प्रॉब्लम ये है कि ये कहते हैं जी हमने पैसे लेने हैं आईएसको से. भाई आपने पैसे आईएसको से किसी भी चीज़ के लेने हैं, वो आपका प्रॉब्लम है, वो आपके कस्टमर का प्रॉब्लम नहीं है. ठीक. या एक कंज्यूमर का प्रॉब्लम नहीं है. आप उनसे पैसे काट रहे हैं और आप कह रहे हैं उसमें भी टेक्निकली जब आप जो लोग समझते हैं, जब बिल दूंगा मैं वो कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कोई प्रेसिडेंस है ही नहीं इस तरह का कि आप इस तरह की कोई कटौती कर सकते हैं. और अपनी मर्जी से आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन आप कह रहे हैं जी मैं जगह हूं, मैं जो मर्जी. नहीं, मुझे फॉर्मूला समझाइए ना, क्या फॉर्मूला है? किस फॉर्मूले से वो सोलर? फार्मूला वो कह रहे हैं जी आप जो आपने यूनिट्स एक्सपोर्ट किए ना, लेट्स से कि आपने 100 यूनिट्स जो है एक्सपोर्ट किए हैं, तो मैं आपको 70 यूनिट्स जो है वो दूंगा, 30 यूनिट्स पैसे नहीं दूंगा, वो आपको मैं क्रेडिट करके बिल में दे दूंगा. आज तक बहरिया ने किसी एक चीज़ के अंदर कोई चीज़ जो उनके पास रह गई हो वापस की हो तो मैं ये समझूंगा यार ये कल को देंगे. अच्छा, आज तक तो नहीं दी. आज तक नहीं हुआ. नहीं दी. आपके यहाँ पे ये जो अभी आप रेट्स आप बता रहे थे, पीक रेट्स ऑफ पीक रेट्स का भी फ़र्क है या एक ही रेट है? नहीं, वो हमारे पास टाइम ऑफ यूज़ के हवाले से फ़र्क है. आमतौर पर यही होता है ना कि फ़र्क है ऑफ पीक का और जो पीक के चार्जेस. नहीं, ये जो भी आप थोड़ी देर पहले आपने बताया था 60 रुपये या 120 रुपये, वो मैंने तो एक एवरेज बताई थी आपको. वो आप एवरेज बता रहे? मैं कह रहा था कि एक एवरेज, क्योंकि आप लोगों ने फिर उसके बाद आप लोगों ने किया एहतजाज? हमने किया एक एहतजाज. कहाँ पे? वहाँ पे बहरिया के हेड ऑफिस के सामने. वहाँ उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, उस हेड ऑफिस के सामने जो एहतजाज है उसकी फुटेज मौजूद है. कम से कम 3 टीवी चैनल्स वहाँ पे मौजूद थे. लोग जो बना रहे थे अपनी वीडियोस वो सारे की सारी मौजूद हैं और वो देख सकते हैं आप. मैं एविडेंस भी देने के लिए तैयार हूँ. वहाँ पे जो भट्ट साहब हैं, ब्रिगेडियर भट्ट साहब हैं, जो इनके लैंड के डायरेक्टर हैं, वो मलिक साहब की तरफ से आते हैं और वो कहते हैं कि सर हमें 15-20 दिन आप दे दें तो ये मसला हल हो जाएगा. अब देखें, बहरिया की ये प्रैक्टिस रही है. जो पिछले प्रोटेस्ट हुए ना सर, मैं उनकी भी डिटेल आपको दूंगा और आप साथ चलाइएगा ताकि आप सिमिलैरिटी देखें कि इवेंट्स की सिमिलैरिटी जो है वो इस तरह से है जैसे वह हैंड रिटन है कि भाई ये चीज़ बस कॉपी पेस्ट करनी है. ठीक. पिछली दफ़ा भी जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें एग्जैक्टली जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था वो यही था कि कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ये लोग आते हैं, आके टाइम मांगते हैं, टाइम मिल जाता है, वो लोग डिस्पर्स हो जाते हैं, घरों को चले जाते हैं. शाम को एहतजाज किस दिन था? ये 11 मई को था जो हमने किया. ये 11 मई को आप एहतजाज करते हैं. अच्छा, फिर? अच्छा, वो सिर्फ फ़र्क क्या था? फ़र्क ये था कि इस दफ़ा इनको मैंने कहा आप टाइम ले लें, लेकिन आप बिल ना लें हमसे. क्यों? क्योंकि ये इस तरह का बिल है कि हम दे ही नहीं सकते. बिल हम आपको क्यों दें?
آپ بل جو ہے بل سے کیا مراد ہے؟ اس طرح کا بل ہے کہ وہ اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. اچھا, یعنی کہ آپ دیکھیں نا کوئی 2-4 روپے کا ڈفرنس ہو, ہم کہیں کہ یار چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ایڈجسٹ ہو جائے گا, کوئی ایسی چیز ہے. مجھے ذرا ایک آدھا کوئی بل دکھائیے جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ آپ ذرا یہ بل دیکھیں سر. اچھا, اس میں نے ہائی لائٹ کیا ہے تو آپ کے لیے تاکہ آپ اچھا آپ بات کرتے رہیے آگے. اچھا, اب اس میں دیکھیں جو ایونٹس ہیں اس میں صرف فرق یہ تھا کہ ہم نے کہا کہ جی آپ کو بل ہم نے نہیں دینے, آپ 15-20 دن کے بجائے مہینہ لے لیں. اور وہ مہینہ یہ پی ٹی وی فیس 60 روپے لیتے ہیں, آپ دیکھ لیں. میں نے ابھی آپ کو کہا ملک بھر میں 35 روپے لی جاتی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کوئی بھی چیز کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں. اچھا ٹھیک. اور میں نے ہائی لائٹ اسی لیے کیا تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ یعنی کہ یہ ہائٹ آف کیا کہنا چاہیے, یہ تو اس کو تو ٹیررزم سے بھی اوپر کی کوئی چیز کہنی چاہیے کہ آپ نے لوگوں کو یرغمال بنا لیا ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہم کوئی کام غلط کرتے ہیں تو اس کو انڈیکیٹ بھی نہ کریں, اس کی بات بھی نہ کریں. اور کون سا بل ہے؟ آپ کوئی بھی بل دیکھیں گے سر اس میں آپ کو یعنی کہ بلوں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تو لوگوں نے انبار لگا دیا بھیج کے. اور اس میں نے آئیسکو کا ایک بل ہے وہ میں آپ کو بعد میں دوں گا, آپ ساتھ ضرور لگائیے گا تاکہ ایک کمپیریزن بھی ڈرا ہو کہ اسلام آباد کے کسی سیکٹر کے اندر اگر لیٹ سے کہ کوئی آدمی 150-200 یونٹ جلا رہا ہے تو اس کو اپریل کے مہینے میں آئیسکو کیا بل کر رہی ہے, اور تقریباً اتنے ہی یونٹس اگر بحریہ ٹاؤن میں یا آپ جلا رہے ہیں تو بحریہ ٹاؤن ہمیں کیا چارج کر رہی ہے. آئی ٹیل یو. اچھا, وہ احتجاج کے اوپر واپس آئیے. جی, احتجاج آپ نے کیا, اس کے بعد ایک صاحب آئے بریگیڈیئر بٹ صاحب آئے, وہ میرے ہم نام بھی ہیں, طاہر بٹ ان کا نام ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی ملک صاحب نے مجھے بھیجا ہے, اور ملک ریاض صاحب نے بھیجا ہے, اور ملک ریاض صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ 10-15 دن ہمیں دیں تو ہم مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. پھر ہم نے کہا جی آپ مسئلہ سارٹ آؤٹ کریں 20 دن کے بجائے 30 دن لیں, لیکن مہربانی کریں بل جو ہے اب آپ دیں گے, بل ہم نہیں دیں گے. اچھا, وہ چلے جاتے ہیں. میں گھر آتا ہوں, میرا خیال ہے کہ ہارڈلی 1-1.5 گزرا ہوگا تو میرے گھر کے باہر جو ہے وہ شور پڑ جاتا ہے. بچے مجھے بتاتے ہیں کہ جی باہر بہت زیادہ لوگ آ گئے ہیں, اور میں باہر نکلتا ہوں, اور وہ ویڈیو میں آپ کو دوں گا. میں نے سامنے کے گھر سے ایک CCTV فوٹیج بھی نکلوائی ہے, وہ اب تک کسی کو نہیں دی, میں آپ کو دوں گا, وہ آپ چلائیں. اور میں باہر نکل کے دیکھتا ہوں تو ایک کرین ہے جو میرے گھر کے دروازے کے سامنے جو ہے وہ کھدائی کر رہی ہے, اور لوگ ہیں وہ باہر اکٹھا ہوئے ہیں, اور میری گھر کی جو بجلی ہے وہ ایک دم سے منقطع ہو جاتی ہے. اچھا, میں جو ہے وہ باہر نکلتا ہوں تو میرا گیٹ باہر سے جیم کر دیا ہوا ہے. اب میں گیٹ سے باہر نہیں نکل سکتا. جیم سے مراد کہ اس کے نیچے کوئی چیز پھنسا دی یا کیا کیا. میں نے اس کو کھولنے کی کوشش کی, وہ گیٹ جو ہے وہ نہیں کھلنے پہ راضی ہوا. اچھا, تو میں نے جو ہے وہ جب یہ سچویشن دیکھی تو اب لازمی بات ہے مجھے تو اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بھئی یہ گھر کو گرانا چاہتے ہیں, یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. بھئی کرین لے کے آپ کے گھر پہ اگر آپ باہر نکلے اور آپ کو پتہ لگے کہ آپ کے گھر کے باہر ایک کرین کھڑی ہوئی ہے اور باقاعدہ وہ کھدائی کر رہی ہے, تو آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ ٹرینچز والا جو مسئلہ ہے سر, یہ اس کی میں ثبوت دوں گا. پہلے آپ ذرا اس واقعے کی پوری ڈیٹیل. اچھا, وہ یہ ٹرینچ کھود رہے تھے, انہوں نے بجلی میری کاٹ دی تھی. اچھا, میں باہر نکلا ہوں, میں نے میرے والد صاحب کا جو ہے وہ پسٹل میرے پاس موجود ہے. میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے پچھلے دنوں, میرے نام پہ ٹرانسفر ہونے کے لیے آلریڈی جو ہے وہ متعلقہ آفس میں سبمٹڈ ہے. لائسنس جو ہے ویپن ہے میرے پاس. میں نے ہوائی فائر یہ کیا اندر سے کیونکہ میں باہر نکل نہیں سکتا تھا, گیٹ بند تھا. تو وہ کرین والا جو بندہ ہے اس نے کرین کو بھگایا ہے. میں اپنا گیٹ پھلانگ کے باہر نکلا ہوں, تو جو باقی لوگ تھے وہ آپ کو میں ویڈیو دوں گا جس میں میٹر کو بھی کاٹا ہوا ہے, اور پیچھے ڈی پی سے بھی جو ہے وہ جا کے کاٹ رہے تھے. اور جو ڈی پی والے لوگ تھے وہ پھر اسٹل موجود تھے. وہ کرین والا تو پیچھے ہٹ گیا, تو میں نے دوسرا جو ہوائی فائر کیا تو اس سے یہ سارے لوگ جو ہے وہ پھر وہاں سے بھاگ گئے. اور اسی ٹائم پہ اچھا جس وقت یہ واقعہ ہو رہا ہے میری وائف جو ہے, آپ کہہ رہے ہیں وہ اس کا لائسنس نہیں تھا آپ کے پاس؟ نہیں, لائسنس ہے. لائسنس ہے سر. اچھا, اور میں نے پولیس کو بتایا ہے. آپ نے اچھا, میں نے بتایا, میرے بیان کے اندر لکھا ہوا ہے. اور میں اپنی زندگی کے اندر کسی چیز کے اندر ایک لفظ کی بھی غلط بیانی نہ اپنے بچوں کو میں نے سکھائی ہے, نہ میں کسی بھی معاملے میں کرتا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اچھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, میری وائف جو ہے بائی دا ٹائم میں باہر نکلا ہوں اس نے پیچھے سے 15 پہ کال کی ہے. اچھا, وہ 15 کی کال جو ہے وہ لکیلی اس طرح سے ریکارڈ ہو گئی کہ میرے ہاتھ میں جو موبائل تھا, پہلے میں نے موبائل نکالا ہے ریکارڈ کرنے کے لیے, اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ بھائی یہ نہیں, میں باہر نکلا ہوں دروازہ کھولا ہے نہیں کھلا, تو میں اندر گیا ہوں تو وہ آن ہی رہا ہے. تو وہ میں نیچے جب گیا ہوں تو وہ نیچے میں نے چھوڑ دیا ہے, اور اس میں وہ ساری ریکارڈنگ آ گئی ہے جس میں میری وائف کال کر رہی ہے, اور وہ اسپیکر فون پہ ہے. اگلا جو بھی 15 سے جس نے اٹھایا ہے انہوں نے کہا جی ہم رسپونڈ کر رہے ہیں. اور جب میں باہر نکلتا ہوں
تو لوکل پولیس جو ہے وہ وہاں پہ میرا خیال ہے ہارڈلی 5 منٹ میں سیکیورٹی کے اور پولیس کے سارے لوگ آ جاتے ہیں. اور میں سوچتا ہوں کہ یہ 15 والوں نے رسپونڈ کیا ہے, لیکن جب میں ان کی باڈی لینگویج دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ سارا پری پلانڈ ہے. وہ مجھے کہہ رہے ہیں بھائی صاحب چلیں, آپ تھانے چلیں, آپ نے فائرنگ کی ہے. اچھا. تو میں نے کہا بھائی میں نے فائرنگ نہیں کی, میرے گھر کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے, تو میں تو ایک سیلف ڈیفینس کے اندر, اور اب میں کیا کرتا, کرین کے ساتھ ٹکر مار لیتا, کیا کرتا میں. تو لازمی بات ہے کہ میں نے سیلف ڈیفینس کے اندر یہ بھی کر سکتا تھا کہ میں ان کے اوپر اٹیک کرتا. میں نے تو صرف ان کو ڈرایا ہے, اور آپ آ کے الٹا یہ کہ میرے گھر پہ حملہ ہوتا ہے, میرے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, اور مجھے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے زیادتی کی ہے. اور لوگ موجود ہیں, سمو لوگ جو ہے وہ منٹوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. کم از کم 3-4 لوگوں نے سارا واقعہ, میرے جو پڑوسی ہیں وہ زندہ ہیں, انہوں نے سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہاف آف دی ایونٹس جو ہیں وہ ریکارڈڈ ہیں. دیکھیں CCTV فوٹیج جو ہے وہ اس ٹائم کی ریکارڈڈ ہے, میں دوں گا, آپ چلا دیں اس کو. اس میں نظر آ رہا ہے آپ نے فائر کی, اس میں نظر آ رہا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. اچھا, آپ دیکھیں اس میں نے کیا کیا ہے, نظر آ جائے گا آپ کو. لیکن پولیس جو ہے وہ مجھے اصرار کر رہی تھی کہ آپ جائیں. میں چاہتا تھا کہ میڈیا وہاں پہ پہلے آئے, اور میڈیا کم از کم اس چیز کو کوریج کرے. میڈیا وہاں پہ کوئی نہیں آیا. ہم نے بہت کوشش کی, کوئی میڈیا وہاں پہ نہیں آیا. پھر ایونچولی جو ہے میں نے اتنی دیر میں آپ کا وہ جو سامنے جو ایریا تھا گھر کا گیٹ کے آگے کا, وہ سارا توڑ دیا گیا. انہوں نے نہیں, وہ آپ نے جو ویڈیو میں دیکھا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر میں اس میں انٹروین نہ کرتا تو پرانے میں کھڈے آپ کو دکھاؤں گا, اس میں گاڑی باقاعدہ گر سکتی ہے. اتنے گہرے کھڈے لوگوں کے گھروں کے سامنے کھودے گئے, اور پھر انہی لوگوں کے اوپر FIRs بھی میں آپ کو دکھاؤں گا جو کہ 1.5-2 سال پرانی ہے. یہ کیوں کی جاتی ہے بیسکلی سر؟ یہ ایک ہی وجہ سے کیوں بنائے جاتے ہیں. اچھا, یہ آپ دیکھیں کراچی میں بھی یہ ہوا ہے. اچھا, میں کراچی کے کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. اچھا, اس کا بڑا آسان سا انہوں نے حل سوچا ہوا ہے, بیکاز دے وانٹ ٹو تھریٹ دی کمیونٹی لیڈرس. ہوتا یہ ہے کہ آپ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے, آپ کے بچے, آپ کی فیملی ٹرامیٹائز ہو جاتی ہے. جیسے میرے چھوٹے بچے جو تھے وہ ٹرامیٹائز ہو گئے. میری بھتیجا میرے, وہ بچے چھوٹے, انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہمارے گھر پہ حملہ ہو گیا, کیا مسئلہ ہو گیا. تو ایک تو آپ کے گھر والوں کو خوف زدہ کرنا, فیملی کو خوف زدہ کرنا. اچھا, میرا پانی جو ہے ان لوگوں نے, میں تو یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے 3 مہینے سے جان کے جو ہے وہ پانی نہیں دے رہے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پانی اس لائن کے اندر آ نہیں رہا جی. وہ وہاں پہ گھر کی گلی کی میری جو لائن ہے نا, اس میں جناب پانی نہیں ہے ہمارے پاس, تو ہم ٹینکر دیتے ہیں. تو ہم وہ کبھی پے کرتے رہے, کبھی یہ دیتے رہے. یہ پچھلے 3 مہینے سے چل رہا ہے, اور ہائیسٹ لیول پہ لوگوں سے خود میری اس وقت بات ہوئی جب یہ مسئلہ سٹارٹ ہوا, تو دے نو اٹ کہ یہ مسئلہ ہے. لیکن بہرحال میں اس پہ خاموش رہا کہ یہ مسئلہ شاید سارے لوگوں کے ساتھ ہے. لیکن جس دن یہ واقعہ ہوتا ہے اس کے دوسرے یا تیسرے دن پانی ختم ہو جاتا ہے جو ہم نے ٹینکر لاسٹ ڈلوایا ہوا تھا. اور میری سسٹر جو ہیں وہ جاتی ہیں ان کے آفس میں, پہلے فون کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ آئیں, آگے پیسے جمع کروائیں. اچھا, وہ میری سسٹر نے وہ ساری کنورسیشن ریکارڈ کی ہوئی ہے. وہاں پہ متعلقہ بندہ ان کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے گھر پہ پانی نہ دینے کے لیے شراز صاحب نے نوٹ لگایا ہوا ہے کہ آپ کے گھر میں پانی نہیں جائے گا. تو اس دن سے لے کے آج تک میرے گھر کا پانی بھی بند ہے. کتنی دیر؟ یہ آپ دیکھ لیں, کوئی میرا خیال ہے کہ 8-10 دن ہو گئے. 8-10 دن میں بیریئر ٹاؤن آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر کا پانی بھی بند کیا؟ بالکل بند ہے, میں ثبوت دوں گا آپ کو. اچھا, یعنی کہ ان کے بندے آفس کے اندر خود میری سسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے چیک کیا ہے 738 کا پانی جو ہے وہ شہراز صاحب جو ان کے سیکیورٹی کے ہیڈ ہیں انہوں نے نوٹ لگایا ہوا ہے کہ ان کو پانی نہیں دینا. بیسکلی میرے خیال میں وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ پراپرٹی بیچ کے بس نکل جائیں یہاں سے. نہیں سر, وہ چاہتے کیا ہیں, وہ چاہتے یہ ہیں کہ کمیونٹی جو بھی ہم کرتے ہیں اس کو خاموشی سے مان لے بس. اور اس میں جو میری طرح کے لوگ ہیں, جب وہ لیٹ سے کہ کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے جس میں ان کو لگتا ہے کہ کوئی پرٹیکولر بندہ جو ہے وہ کمیونٹی کی بات ایک خاص لیول سے آگے لے کے جا رہا ہے, تو وہ اسی طرح سے کرتے ہیں. میرے پاس یعنی کہ میری ہی بریس کے اندر ایک تاجر اتحاد کے جو جنرل سیکرٹری ہیں زاہد محمود صاحب, ان کے گھر کے اوپر کھڈا ہوا, وہ میں آپ کو ساری ڈیٹیل دوں گا. 1 سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے. وہ کس بات پہ؟ اسی بات پہ کہ انہوں نے احتجاج کیا تھا, اور جو تگڑے آدمی ہیں, جو احتجاج کرے گا اس کے گھر کے بعد جو احتجاج کرے گا اور وہ لیڈر ہے نا, تو وہ لیڈر کو سبق سکھایا جائے گا. اچھا, اور وہ ان کے اوپر FIRs بھی ہوئی, آج تک کیس چل رہے ہیں, اور سملر FIR ہوئی. اچھا, وہاں پہ ایک ہمارے نوید الحق صاحب ہیں, ان کے گھر پہ بھی کھڈا ہوا. ایک مسعود الرحمان صاحب ہیں, بہت ہی یعنی کہ ایک بزرگ شخصیت ہیں, بڑا ان کا کام ہے اس حوالے سے بحریہ کے مسائل کو اجاگر کرنے
یعنی کہ کمیونٹی کے بہاف پہ بحریہ کے جو مسائل ہیں انہوں نے بڑے اجاگر, ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. عارف ایڈوکیٹ صاحب ہیں, ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو ایٹ لیسٹ 4-5 بندے تو میں دے دوں گا ایویڈنس کے ساتھ کہ جن کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی کام ہوا ہے. اس ساری چیز کے اندر ایک اور ایلیمنٹ بھی آئے گا. میں ایکچولی یہ میں بتا دوں ناظرین کو بھی کہ اس پوڈ کاسٹ سے پہلے ہم نے بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ کو جو ہے ایک ہم نے میسج بھی بھیجا تھا کہ وہ اگر اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں تو وہ دے دیں, اور یہ آفر اس پوڈ کاسٹ کے بعد بھی موجود ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو آنا چاہیے اگر وہ دینا چاہیں تو. اب میرے صرف ذہن میں بینگ دا ڈیولز ایڈوکیٹ میں اس وقت یہ صرف بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جب بحریہ ٹاؤن میں جگہ لیتے ہیں, مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نہ میرا کوئی جاننے والا ہے اس وقت وہاں پہ, نہ میں رہتا ہوں وہاں پہ, ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ کوئی جگہ لے رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ خود ایکچولی اپنے ہاتھ کاٹ کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے کہ جناب آپ کی مرضی ہے, آپ نے بجلی کا جو ریٹ لگانا ہے لگائیں, آپ نے گیس کا جو ریٹ لگانا ہے لگائیں, آپ نے کسی چیز کا جو ریٹ لگانا ہے لگائیں, آپ کی مرضی ہے. آپ کوئی ایسا کوئی معاہدہ ہے تو نہیں ہے جس پہ آپ بیسکلی سائن کرتے ہیں اور اپنا یہ رائٹ ان کو دے دیتے ہیں؟ نہیں منصور بھائی, دیکھیں ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ آپ نے پاکستان میں اگر کوئی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہے تو اس کے لیے متعلقہ جو اتھارٹی ہے, جس طرح ہمارے پاس RDA ہے, CDA ہے, ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت بنے گی. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ ان کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ ایز یوزول جس طرح طاقتور لوگ کرتے ہیں وہ وائلیٹ کرتے ہیں. اچھا, ہمارے جو رائٹس ہیں وہ اگر قوانین کو آپ دیکھیں گے تو قوانین کے اندر تو وہ بڑا سیدھا سا کام ہے کہ آپ نے ایک سوسائٹی بنانی ہے, اس کے لیے آپ نے LOP لی, NOC لی, NOC سے پہلے آپ نے کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرنی, کوئی چیز بیچنی نہیں. یہ لوگ تو LOP بھی نہیں لیتے تو اس سے پہلے ہی ایڈورٹیزمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ کے گھر کے باہر جو کھڈا بنایا گیا اس سے پہلے آپ کو کوئی نوٹس آیا؟ سر اچھا, یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ انہوں نے جو جواب دیا, RDA نے بھی اس پہ نوٹس لیا, ان کی ٹیم بھی آئی, میں نے ان کو شکایت کی تھی, ان کی ٹیم آئی, انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا, انہوں نے ان کو نوٹس کیا کہ آپ نے طاہر صاحب کے گھر پہ یہ کام کیا اور یہ اللیگل آپ نے کام کیا ہے. اس کا جواب بھی میں جو بحریہ نے دیا ہے میں آپ کو دوں گا. میں چاہتا ہوں کہ دنیا اس کو بھی دیکھے, جو میرا شکایت ہے وہ بھی دیکھے, جو RDA کی انویسٹیگیشن ہے وہ بھی دیکھے, جو ان کا جواب ہے وہ بھی دیکھے. اچھا, وہ میں میرے پاس ہے لیکن میں آپ کو ڈھونڈ کے دے دیتا ہوں. اچھا, اب دیکھیں اس میں ہوا کیا ہے. اس میں ہوا یہ ہے کہ بلکہ ہونا کیا چاہیے, ہونا یہ چاہیے کہ جس وقت کوئی بھی سوسائٹی بنتی ہے نا سر, تو ایز پر لا, RDA کا تو بڑا کلیئر لا ہے, میرا خیال ہے CDA کا بھی سملر ہے, کہ آپ نے 5 سال کے اندر وہاں اونرز کی ایسوسیشنز بنا کے ان کو مینجمنٹ ہینڈ اوور کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ لوگ جو ہیں جو وہاں پہ اونرز بن گئے ہیں, اب سٹیک ان کا ہے. ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ان کے لیے کیوں فیصلے کرے گی بھلا, اور اس پہ مالک بن کے بیٹھی رہے گی. اچھا, اب اس کا پھر میرا خیال ہے جو سب سے بڑا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے وہ دیکھیں یہ ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی ہے, MSM کے نام سے ایک سیکیورٹی کی کمپنی ہے جس کو بحریہ نے ہائر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب بحریہ ان کو پیسے دیتی ہے ہماری سیکیورٹی کے لیے, اور وہ ہمیں انسیکیور کرنے کے لیے بحریہ کی ہر بات مانتے ہیں. اچھا, کیوں مانیں گے؟ کیوں؟ ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ میں تو پیسے ڈائریکٹ ان کو دے ہی نہیں رہا. اگر یہی اونرز کی ایسوسیشنز ہو, پیسے انہوں نے اینڈ آف دا ڈے جو لینے ہیں ہم سے ہی لینے ہیں, لیکن چونکہ وہ بحریہ ان کو پے کر رہا ہے تو وہ بحریہ کی ایک پرائیویٹ ملیشیا بن گئی ہے. اچھا, اور وہ بھی میں آپ کو ایویڈنس دوں گا کہ یہ سارا واقعہ ہوتا ہے. اس واقعہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ 5-7 سیکیورٹی کی گاڑیاں کھڑی ہیں, لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ باندھ کے کھڑے, بیکاز دے کانٹ ڈو نتھنگ فار می. اب میں ہوں وہ شخص جس کو انہوں نے سیکیور کرنا تھا, لیکن وہ وہاں سیکیور کس کو کر رہے ہیں؟ وہ بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کا انٹرسٹ سیکیور کر رہے ہیں. یہ جواب انہوں نے کیا دیا؟ آپ جواب بتا رہے تھے, انہوں نے RDA کو کیا جواب دیا؟ RDA کو انہوں نے جواب یہ دیا کہ جی ہمیں یہاں پہ شکایت تھی. آپ اچھا, اس میں جو ایک بات مس ہوگی, میں اس پہ آتا ہوں. میری FIR جو تھی وہی پولیس والے حضرات جو وہاں پہ مجھے کہہ رہے تھے کہ سر آپ چلیں اور آپ کی FIR ہم کاٹتے ہیں, اور دوسری پارٹی کو ہم نے بلا لیا ہے. جب میں ان کے ساتھ نہیں جاتا اور میں چاہتا تھا کہ میڈیا آ جائے, ہمارے لوگ کچھ آ جائیں, تو پھر ہم اگر جانا بھی ہو تو تب ہم جائیں, اور جو کہ لوگ گئے. یعنی کہ میں نے اپنی وکیل صاحبہ کو اور کمیونٹی کے جو لیڈرز تھے ان کو بھیجا کہ اب آپ جا کے ہماری اپلیکیشن دے دیں. وہ اپلیکیشن میں آپ کو دے دوں گا, اس میں حرف برف جو ہوا تھا میں نے لکھا ہوا ہے. وہ وہاں جاتے ہیں, پولیس وہی پولیس جو کہ سارے واقعے کی شاہد ہے, وہی آدمی, اس کی بھی ویڈیو ہے, وہ بھی میں آپ کو دوں گا, وہ چلائیں, اور وہ ریسیو نہیں کرتا میری اپلیکیشن. اور شام کو وہ کہتے ہیں جی باجوہ صاحب کے اوپر FIR ہوئی ہے. اور باجوہ صاحب پہ کس چیز کی FIR ہوئی ہے؟ کہ جی ہمیں شکایت ملی تھی کہ باجوہ صاحب کے گھر کے بالکل سامنے پانی کی ایک لائن ہے, اس کے اندر بجلی آ گئی ہے, اور ہمیں اطلاع ملی تھی 3:15 پہ. 3:30 پہ ہم وہاں پہ پہنچ گئے, اور ہم نے 3:30 کے اوپر وہاں پہ کھڈا کھودنا شروع کر دیا. اچھا,
یعنی کہ کسی کو بتانا مناسب نہیں سمجھا, جس کا گھر ہے اس کو انفارم کرنا. کس کی شکایت تھی جی, دکھائیں اس کا کوئی ثبوت دیں. میں نے تو کوئی شکایت نہیں کی. میرے گھر کے سامنے اگر اس طرح کی سروسز ہیں تو ان کو اس طرح سے کرین سے کھودا جائے گا کہ 6 اور سروسز جو ہیں وہ برباد ہو جائیں. وہ آپ ویڈیو دیکھیں نا اس کے اندر, اور اس سے پہلے بھی اس کو شارٹ. سو بیسکلی انہوں نے جواب یہ دیا کہ آپ کے گھر کے سامنے پانی کی پائپ تھی جس میں بجلی آ گئی تھی, تو ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے گئے, کھڈا کھود دیا ہم نے, اور چونکہ ہاں, اور ہم نے وہاں پہ کھڈا کرنا شروع کر دیا تھا. تو اچھا وہ کھڈا کرنے کا جی انہیں استحقاق حاصل ہے, خود بخود ہی حاصل ہے, کہ ان کو کسی سے پوچھنے کی یا کسی کو انفارم کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے اگر کسی نے انفارم کیا تو بتائیں. یہ جو باقی لوگ ہیں جن کے بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ ان کے گھر کے آگے بھی کھڈا بن گیا, ان کے گھر کے آگے بھی کھڈا بن گیا, وہاں پہ انہوں نے پتہ کرایا تو بجلی آئی تھی ہر دفعہ. آپ ان کی رپورٹس پڑھیں گے تو آپ کو ملتی جلتی ہی وجوہات ملیں گی. اچھا, کہ بعد میں جو بحریہ کی جو بھی رپورٹنگ ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایف آئی آرز ہم ہی پہ کٹتی ہیں, ان پہ تو کٹتی نہیں ہیں. حالات اور واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ بیسیکلی بجلی پائپوں میں نہیں, بجلی آپ کے اندر آتی ہے, وہ بیسیکلی آپ کی بجلی نکالنے کے لیے وہاں پہ. جی, میں بھی وہ اصل میں بجلی ہمارے اندر جو آتی ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں. اچھا چلیں, اب اس کے بعد کیا ہوا ساری چیز کے بعد؟ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ سر ایف آئی آر شام کو میرے پہ درج ہو جاتی ہے کہ جی ہم پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے, اور یہ قاتلانہ حملہ, وہ ایف آئی آر کی کاپی میں دوں گا, مذکا خیز ایف آئی آر ہے جس کے اندر کہا یہ گیا ہے کہ طاہر صاحب اور جاوید صاحب جو کہ میرے وائس پریزیڈنٹ ہیں, بہت عمر رسیدہ 70 سال کے آدمی ہیں, ہم نے احتجاج سے ایک دن پہلے مسجد میں لوگوں کو کمپین کی تھی کہ ہم نے لوگوں کو کہا تھا کہ ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ اس کی جو فوٹیج ہے وہ بھی موجود ہے, وہ بھی آپ کو دے دوں گا کہ ہم نے وہاں پہ کس کے خلاف کس کو بھڑکایا. ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جو تھے انہوں نے بھڑکا رہے تھے لوگوں کو کہ مینٹننس کے لوگوں پہ حملہ کریں. اچھا, اور بعد میں ہم مینٹننس کرنے آئے تو چونکہ یہ تو آلریڈی بھڑکا رہے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ ہمارے پہ فائرنگ کر دی اور ہمیں جان سے مارنے کی کوشش. یہ تو ان کا چلیں کیس ہو گیا نا. میرا سوال یہ, اس کے بعد ملک ریاض صاحب کا رابطہ ہوا آپ سے اس ساری چیز میں؟ جی, ملک ریاض صاحب کا مجھ سے رابطہ ہوا. کتنی دیر کے بعد؟ میرا خیال ہے کہ 2 دن کے بعد. آپ نے فون کیا تھا؟ نہیں, میں نے نہیں فون کیا, انہوں نے فون کیا تھا. انہوں نے فون کیا. مطلب ڈائریکٹلی آپ کو فون کیا؟ نہیں, ان کے درمیان میں ایک فرنٹ مین ہے یہاں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے منع کیا. اچھا, انہوں نے بیسکلی کہا کہ جی بات کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے بات کروائی. ملک صاحب سے پھر ملک صاحب کتنی دیر کی بات ہوئی؟ میرا خیال ہے کوئی 10-15 منٹ بات ہوئی ہوگی. کیا فرمایا انہوں نے؟ انہوں نے ایک تو یہ کہ مجھ سے معذرت کی, اور انہوں نے ملک ریاض صاحب نے آپ سے معذرت؟ ہاں, انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب میں معافی چاہنا ہوں. تو اچھا, ہم نے پنجابی میں ہی چونکہ بات کی تو میں نے بھی اس چیز کو مسئلہ نہیں بنایا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, اینڈ آف دا ڈے یہ میری ذات کا تو مسئلہ نہیں ہے. چونکہ جن صاحب نے بات کروائی انہوں نے بھی معذرت کی تھی, اور میرے لیے دونوں ہی بزرگ ہیں. میں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب مسئلے کے حل کی بات کریں, چھوڑ دیں. آپ نے ایف آئی آر بھی میرے پہ جھوٹی کٹوا دی ہے. انہوں نے کہا جی اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, آئی ٹیک کیئر آف اٹ. وہ ٹیک کیئر آج کے دن تک نہیں ہوئی. ملک صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب یہ میرے اور آپ کے درمیان کی بات ہے, یہ 1-2 دن میں مسئلہ حل ہونا تھا. آج جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آپ 11 سے آج دیکھ لیں, ہم 25 تاریخ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. ورنہ میں نے تو 2-3 دن کی تاریخ بتاتی ہے کہ ملک اور باجوہ تو بڑے اچھے چلتے ہیں آپس میں. اچھا, میں وہ باجوہ ہوں نہ یہ ملک صاحب وہ ملک ہیں, تو اس لیے مجھے پتہ ہے. میں اسی لیے سرپرائز ہوں نا, ایم سرپرائز کہ آپ, مطلب میں میرے خیال میں اس ملک کا پہلا باجوہ دیکھ رہا ہوں جس کو کوئی پرابلم اتنی زیادہ آئی ہے. میری نظر میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا. تو ملک صاحب کے ساتھ آپ کی بات چیت بھی اتنے اچھے طریقے سے ہوئی, انہوں نے معذرت بھی کی. میرے لیے یہ بھی سرپرائزنگ ہے کہ ایکچولی وہ کر لیتے ہیں, اچھے آدمی ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بینگ اے ہیومن بینگ از اے گڈ مین. لیکن اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے. میں نے ان کو کہا تھا کہ ملک صاحب ہمیں یہ ذاتیات سے نکلنا ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے ایک چیز بنائی ہے جس پہ آپ ریگریٹ بھی کر رہے ہیں, کہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ میری بڑی غلطی ہوئی ہے میرے کو. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس بری طریقے سے پھنس گئے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر سے ہمارے پاس راستہ نہیں ہے کہ اب ہم فردر آپ کے ہاتھوں اسی طرح سے بلیک میل ہوتے رہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ چند بل ہیں, ان کو ٹھیک کروا دیں گے. تو میں نے کہا سر یہ چند بل نہیں ہیں, یہ سارے بل ہیں. اور انہوں نے کہا جی ان کا کہنا تھا, میں نہیں جاتا اس ڈیٹیل میں, انہوں نے کہا جی مجھے اتنا نقصان ہو رہا ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے, آپ کسی بھی اوپن فورم کے اوپر اپنے لوگوں کو کہیں, نامینیٹ کر دیں, بٹھائیں, ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں. اگر آپ کے کیس میں دم ہوگا تو لازمی بات ہے کہ 4 لوگ وٹنس بھی کر رہے ہوں گے, نیپرا کے لوگ بھی بیٹھ جائیں گے, آئسکو والے بھی بیٹھ جائیں گے. لیکن ہم آپ کے ساتھ جو بھی بات کریں گے ہم اوپن پلیٹ فارم کے اوپر کرنا چاہتے ہیں اور فیئر کرنا چاہتے ہیں. آپ کے ساتھ 1 روپے کی زیادتی نہ ہو, ہمارے ساتھ ہم ہونے نہیں دیں گے. اب
اچھا یہ بات میری ان کے ساتھ ہوئی. انہوں نے کہا جی انہوں دیکھ لینے ہاں تو اے میں بندے نامزد کرنا وا اور یہ مسئلہ حل کرن گے. نہ وہ بندے نامزد ہوئے آج کے دن تک. انہوں نے کہا تھا 1-2 دن کا, میں نے 5-7 دن انتظار کیا, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ انتظار کیا اس سے پہلے کہ میں نے لوگوں کو کہا کہ جی اس طرح کی بات ہوئی ہے. اور میرے لوگ جو ہیں وہ میرا اعتبار کر رہے ہیں, میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مسئلہ اب حل ہوگا انشاءاللہ. تو وہ تب سے لے کر اب تک گھر کی وہ ویسے ہی پانی بند ہے, پانی بھی بند ہے, بجلی جو تھی وہ انہوں نے کاٹ دی تھی. بجلی تو جو تھی وہ اسی ٹائم پہ کمیونٹی ساری آ گئی تھی, اسی ٹائم پہ ہم نے ریسٹور کر دی تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ بجلی یہ کاٹ سکتے نہیں ہیں, اصل میں ان کے پاس کوئی اس طرح کی اتھارٹی ہے نہیں, نہ پانی کاٹنے کی ہے, کسی طرح کی بھی نہیں ہے, لیکن بس وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ والا. آپ کیس بھی بھگت رہے ہیں اب, اور اب میں کیس بھی بھگت رہا ہوں. اور اس کیس کے اندر مزے کی بات یہ ہے, اور میں پولیس سے بھی یہ کہتا ہوں, میں اداروں سے یہ کہتا ہوں کہ جی میں موجود ہوں, مجھ سے اگر آپ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں, کسی بھی طرح کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں, میرے سے کچھ ثبوت آپ کو چاہیے, میں آپ کو پرووائڈ کروں گا. اور مجھے 5000 لوگوں کے سامنے یا میڈیا کے سامنے آپ بٹھائیں گے تو میں آپ کو ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا کہ ہوا کیا اور کس طرح سے ہوا. لیکن اگر پولیس جو ہے اس میں ایک خاموشی اختیار کرتی ہے, یعنی کہ میں جہاں بھی گیا ہوں مجھے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بھائی صاحب آپ نے فائرنگ کی تھی. میں کہتا ہوں سر میں فائرنگ کیوں کرنی تھی کسی پہ, بھلا میرے گھر پہ حملہ ہوا ہے, میرے بچے جو ہیں آج تک سہمے ہوئے ہیں, میری فیملیز جو ہیں اب گھر میں رہ نہیں سکتی چونکہ گھر میں پانی نہیں ہے, اور آپ بجائے یہ کہ میرے سے اظہار ہمدردی کریں مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فائرنگ کی ہے. تو پھر آپ پانی کا کیا ارینجمنٹ کر رہے ہیں؟ پانی کا کچھ بھی نہیں سر کر رہے ہیں, پانی تو چاہیے. فیملی کو گھر سے جو ہے وہ بھجوا دیا ہے, ایک کو سسٹر کے گھر بھجوا دیا ہے, ایک کو ان کی والدہ کے گھر بھجوا دیا ہے. اچھا, بحریہ ٹاؤن میں رہنے کے فوائد. بہت بہت شکریہ طاہر باجوہ صاحب آپ کا. ہماری صرف کوشش تھی کہ آپ کا جو بھی ایشو ہے اس کو ہائی لائٹ ضرور کیا جائے. ناظرین, اس پوڈ کاسٹ کو ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر سے جو میں نے پوڈ کاسٹ کے بیچ میں بھی بات کی تھی, بحریہ ٹاؤن اگر اپنا اس سلسلے میں موقف دینا چاہتا ہے, دیر مور دین ویلکم. ہم جب جرنلزم کرتے ہیں تو وی وانٹ ٹو لسن ٹو آل دا سائڈس. میرے پاس جو کانٹیکٹس موجود تھے یا میری حتی الامکان کوشش ہے, میں اس سلسلے میں ملک ریاض فیملی سے بھی رابطہ کر چکا ہوں, ان کو بھی اپنی رائے کا اظہار کرنے کا میں نے موقع دیا ہے. وہ اگر اس پوڈ کاسٹ کے نشر ہونے کے بعد بھی اگر وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ حاضر ہے. اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ کوئی ایسی کیمپین بن جائے کہ جناب پتہ نہیں ملک ریاض یا بحریہ ٹاؤن کے خلاف پتہ نہیں کچھ ہو رہا ہے. ایک ایشو ہے, اس کو ریزالو ہونا چاہیے. اور اگر ایک صاحب جن کے یہ جو ایک طریقہ کار آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے کہ جو احتجاج کرے اس کے گھر کے باہر کھڈا کھود دیا جائے کیونکہ اس کی بجلی جو ہے وہ آ جاتی ہے پانی کے اندر, وہ ایکچولی بجلی شاید احتجاج کرنے والوں میں آ رہی ہے, اس بجلی کو نکالنے کا کوئی اور حل ہونا چاہیے. یہ حل ٹھیک نہیں ہے کہ گھروں کے باہر کھڈے کھود دیے جائیں. یہ آپ کسی ٹرائبل نظام کے اندر نہیں رہ رہے, آپ ایک اربن ایریا کے اندر رہ رہے ہیں اور ایک بڑے ماڈرن اربن ایریا کے اندر رہ رہے ہیں. وہاں سے ہمیں کم از کم نکلا ہے. مطلب پوری دنیا میں کیا امیج جائے گا جب آپ کو پتہ لگے جناب اس سوسائٹی میں اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو اس کے گھر کے باہر جو ہے وہ کھڈا کھود دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. خیر, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.